بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی کے والد کا خوف خدا۔ مذکور ہے کہ ایک دن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی نکلتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ نہر مذکور میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ اٹھا کر کھا لیا۔ جب کھا چکے تو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور ناجائز طریقے پر کھا لیا۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے کہ اسے اس امر کی اطلاع دے دیں تاکہ اس کی اجازت سے حلال و مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے کو جہاں سے یہ سیب بہہ کر آیا تھا کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دو۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس سے پوچھ لو میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون مذکور نے سنایا کہ نصف باغ تو ہے اور نصف سلطان کا ہے اور وہ یہاں نہیں ہے، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ اس نے اپنے سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف۔ اسے معاف کرانے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر دی اور نصف سیب کی معافی کے طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیے۔ اس کی ایک حسینہ و جمیلہ لڑکی تھی اور بہت سے شہزادوں کی نسبت کے پیغام اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ لڑکی عبادت کاروں اور نیک کاروں کو بہت دوست رکھتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی پرہیزگار زاہد سے اس کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادہم کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا پرہیزگار شخص کہیں نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے آیا ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ جب دوسرے دن ادہم بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کریں آپ سے نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ ادہم نے کمال انکار کے بعد آخرکار نکاح کرنا منظور کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکی کا ادہم کے ساتھ نکاح کر دیا۔ جب ادہم خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیرستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی نہایت خلافات کے ساتھ مزین ہے۔ ادہم ایک گوشہ میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں اور اب تک سلطان نے سیب کا نصف انہیں معاف نہ کیا تھا۔ اس لیے آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کے لیے کہلا بھیجا کہ اب وہ معاف فرما دیجیے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی کے ساتھ اجتماع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہ کروں گا۔ آخرکار شب ہوئی اور ادہم اپنی بیوی کے ساتھ اجتماع پر مجبور ہوئے۔
آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی اور چیخ مار کر مصلی پر سجدہ پہ گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو ادہم رحمۃ اللہ تعالی مردہ تھے۔ بعد ازاں لڑکی سے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی پیدا ہوئے۔ چونکہ ابراہیم کے نانا کا کوئی لڑکا نہ تھا، اس لیے سلطنت ابراہیم کو ملی۔ آپ کے سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے، اس کی اصل بھی یہی ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک اینڈ ہوا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔